وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 12 خارج جہنم واصل شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد ابراہیم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ خارج سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان اور چین کا سی پیک پر کام کو تیز کرنے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے وزیر اعظم سے ملاقات میں اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر گفتگو ہوئی۔ قابل تجدید توانائی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شعبوں میں تعاون پر غور کیا گیا۔ ملاقات کے بعد ٹھٹھا سیمنٹ کمپنی اور چین کی چنگونگ کنسٹرکشن گروپ میں MOU پر دستخطی تقریب ہوئی۔ معاہدوں کے تحت پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار میں اضافے کے لیے پروڈکشن لائن لگائی جائے گی۔ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر تعاون کیا جائے گا۔ کوئلے کی گیسیفیکیشن، یوریا کی پیداواری پلانٹ بھی MOU میں شامل۔ صدر مملکت 9ویں ونٹر ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے بیجنگ سے ہاربن پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور متنازع حکم نامہ۔ جرائم کی عالمی عدالت پر پابندیوں کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ جرائم کی عالمی عدالت کے تفتیش کاروں پر معاشی و سفری پابندیاں عائد کی اجازت دے دی جو امریکی شہریوں، اسرائیل یا ان کے دوستوں کے خلاف تحقیقات کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے طاقت کا غلط استعمال کیا گیا۔ اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ قذافی اسٹیڈیم میزبانی کے لیے تیار۔ اسٹیڈیم صرف 117 روز کی ریکارڈ مدت میں تیار کیا گیا۔ وزیر اعظم آج افتتاح کریں گے۔ عوام کے لیے اسٹیڈیم میں داخلہ مفت رکھا گیا ہے۔ نامور گلوکار علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ پرفارم کریں گے۔ ڈھول، آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم بھی میزبانی کے لیے تیار۔ نئی 5 منزلہ عمارت خوبصورت منظر پیش کرنے لگی۔ 2 ڈیجیٹل اسکرینز اور فلڈ لائٹس کی تنصیب کا کام بھی مکمل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 11 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔